حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی جب آپ مدینے میں جاتے ہیں نا، مدینے کی محبت دیکھیں، فضیلت دیکھیں، جب آپ نے دیکھا تو آپ کے پاؤں میں نا کانٹا چبھ گیا، صحیح، آپ نے وہ کانٹا پاؤں سے نکالا اور اپنے دل پہ رکھا، فرمایا کہ اے مصطفیٰ کریم کے شہر کے کانٹے، تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام احمد رضا کا دل ہے۔ وہ مدینہ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دیکھیں اب پوری کائنات کی مٹی ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مٹی منہ کے اندر چلی جائے، ناک کے اندر چلی جائے، بیماریوں کا باعث بنتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ساری کائنات کی مٹی بیماریاں دیتی ہے، ارض المدینۃ شفاء من کل داء، فرمایا ساری کائنات کی مٹی بیماریاں دیتی ہے، میرے مدینے کی مٹی تمام بیماریوں کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم کا شہر کہ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کے شہر میں جاؤں۔ مفتی صاحب مدینہ شریف کے کچھ فضائل تو ہمارے ناظرین کی نظر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آج مجھے ایک مرتبہ پھر اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مدعو فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا ضرور بے ضرور میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی۔ اب شہر مکہ کی قسم رب نے فرمائی، اب شہر مکہ عظمت والا، رفت والا، صحیح، اور وہ گھر ہے اللہ کا جس کو بے شمار رب العالمین نے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایسے اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ ٹھیک، اس لیے قسم کھائی کہ شہر مکہ کے اندر مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہیں۔ ٹھیک، اللہ کریم نے آگے خود ہمیں جواب دے دیا، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ واہ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ حبیب میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس شہر کے اندر مقام ابراہیم موجود ہے، صفا و مروہ ہے، آب زمزم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ حبیب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، میں نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر کے اندر تیری تلیاں لگی ہیں۔ واہ واہ، اس زمین نے، اس مٹی نے آپ کے قدم چومے ہیں، اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے۔ واہ واہ، یہاں پہ علامہ قرطبی نے ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہے، سر، آپ فرماتے ہیں کہ مجد و شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو اللہ کریم نے یہ فرمایا نا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واہ واہ، یہ چیز بتا رہا ہے ہمیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ عزت والا تھا، واہ واہ، جب مصطفیٰ کریم مدینہ شریف کے اندر جاتے ہیں تو مدینہ شریف بھی عزت عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک فرمایا ہے جی، کہ کیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ ٹھیک، تو کچھ علماء نے لکھا ہے، علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ بالکل، اب جنہوں نے لکھا ہے کہ مکہ افضل ہے، وہ اس کے منکر نہیں ہے کہ مدینے کی فضیلت نہیں ہے یا مدینے کی عظمت نہیں ہے، وہ اس کو بھی مانتے ہیں، صحیح، اپنی اپنی محبت ہے۔ جی، کچھ نے لکھا ہے کہ مدینہ افضل ہے، اور وہ یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ مکہ کی فضیلت کے انکاری ہیں، صحیح، منکر بھی نہیں ہیں، ٹھیک، اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اور آپ نے ایک دلیل فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مصطفیٰ مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ یہ وہ شہر مدینہ ہے پروفیسر صاحب کہ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے مدینے کے اندر آئے اور وہاں کی تکالیف مصیبتیں برداشت کر لے، بالکل ایسے، دیکھیں جب آج ہم جاتے ہیں نا، تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم لوگوں سے لڑتے ہیں، مشکلات ہیں، وہاں جو آج کل کی جو ماحول ہے، وہاں ہوٹل ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرے کملی والے آقا نے ایک بشارت دی، میرے کریم نبی نے فرمایا جو میرے مدینے میں آئے نا تو یہ سختی اور پریشانی مصیبت برداشت کر لے گا، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، اور وہ شہر مدینہ ہے واہ واہ، کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مر سکے تو اس کو دعا کرنی چاہیے کہ مجھے موت مدینے میں آ جائے۔ سبحان اللہ، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں مصطفیٰ کروں گا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد حبیب، مالک ایک تو میں دعا یہ کرتا ہوں کہ مجھے موت شہادت کی آئے، دوسری میری دعا یہ ہے کہ جب موت آئے تو مجھے تیرے پیارے حبیب کے شہر مدینہ میں موت آئے۔ جناب سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ساری زندگی ڈاکٹر صاحب
مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھائی ہے مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کے، جی تو وہ مدینہ شریف سے باہر نکلتے نہیں تھے کہ یہ نہ ہو کہ میں مصطفیٰ کے شہر مدینہ سے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے. اللہ اکبر. یعنی اتنی مدینہ سے محبت. آپ دیکھیں یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کے بارے میں میرے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی جب آپ مدینے میں جاتے ہیں نا، مدینے کی محبت دیکھیں، فضیلت دیکھیں، جب آپ نے دیکھا تو آپ کے پاؤں میں نا کانٹا چبھ گیا. صحیح. آپ نے وہ کانٹا پاؤں سے نکالا اور اپنے دل پہ رکھا. فرمایا کہ اے مصطفیٰ کریم کے شہر کے کانٹے، تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام احمد رضا کا دل ہے. وہ مدینہ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دیکھیں اب پوری کائنات کی مٹی ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مٹی منہ کے اندر چلی جائے، ناک کے اندر چلی جائے، بیماریوں کا باعث بنتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ساری کائنات کی مٹی بیماریاں دیتی ہے. ارض المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا ساری کائنات کی مٹی بیماریاں دیتی ہے، میرے مدینے کی مٹی تمام بیماریوں کے لیے شفا بن جاتی ہے. وہ مصطفیٰ کریم کا شہر کہ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کے شہر میں جاؤں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑی ہستی ہے. آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم کا شہر تو شہر ہے نا، میرے مصطفیٰ کریم کے شہر کے اندر جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک زخمی کتا ہے، زخمی کتا. جماعت علی شاہ صاحب نے اس کتے کو پکڑا اور اپنی دستار اتاری، اس زخمی کتے کو پکڑ کر کو زخم صاف کیا، دستار باندھنا شروع کی. لوگوں نے پوچھا جماعت علی شاہ یہ تو کتا ہے اور آپ اپنی دستار اس کے زخم پہ باندھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ہے کتا لیکن ہے مدینے کا کتا ہے. فرماتا ہے ہم مصطفیٰ کریم کے امتی ہو کر، سرکار کے غلام ہو کر کبھی کبھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ کتا ہو کر کتنا خوش نصیب ہے کہ جب سے ہے تو مدینے میں ہی رہتا ہے. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا شہر وہ شہر ہے. اب دیکھیں آج ہم جاتے ہیں نا، سرکار کے شہر میں جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی محبت. اب ہم نے کیا محبت کی ہے، ترکی والے جب مسجد نبوی شریف کا کام ہو رہا تھا نا، تو ہمیں بتایا گیا کہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے پروفیسر صاحب کہ جب انہوں نے کوئی چیز توڑنی ہوتی نا تو وہ مصطفیٰ کریم کے جو شہر مدینہ کے حدود ہے وہاں سے باہر چلے جاتے کہ تاکہ مصطفیٰ کریم کے شہر اور سرکار کو بھی نقصان، سرکار کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور سرکار کے مدینے سے باہر. اور جو میں بات کرتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نے پخانہ کرنا ہوتا ہے نا، پیشاب کرنا ہوتا تو آپ مصطفیٰ کریم کے شہر انور سے باہر جا کے کرتے پھر واپس آ جایا کرتے تھے، تاکہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کریم کے شہر. اب جب ترکی والوں نے ایک ٹرین بنائی، ٹھیک ہے، کہ ریل وہاں پہ چلے گی، ترکی سے سیدھا وہ ریل یہاں پہ آئے گی مدینہ شریف کے اندر پھر واپس جائے گی. وہ ایک بار صرف وہاں پہنچی، انہوں نے واپس نہیں لے کر گئے. کیوں؟ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایشو یہ ہوا کہ جب وہ لے کر آئے تو اتنا وہاں شور تھا، انہوں نے کہا جی آج کے بعد اتنا خرچہ کیا، انہوں نے کہا جی آج کے بعد یہ ٹرین چلے گی نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ کریم کے شہر انور کے اندر یہ شور بھی پیدا ہو اور سرکار کو تکلیف ہو. یہ مصطفیٰ کریم کا شہر ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں مصطفیٰ کریم کے شہر انور کا ادب کا علم نہیں ہے. بالکل ہم وہ ادب نہیں کر سکتے. ہم تو جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو اپنی سیلفیوں کے لیے لگے ہوتے ہیں، لوگ میں موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں. جب وہاں جانا ہے نا تو یہاں جب سرکار کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے نا، اب مکے میں جلال ہے اور مصطفیٰ کریم کے شہر انور کے اندر جمال ہے. جب وہ جمال دیکھتا ہے، جب وہ وہاں سے آپ کی نظروں سے مصطفیٰ کریم کا شہر انور اوجل ہو رہا ہوتا ہے نا تو بندے کی تڑپ جو ہے وہ عجیب سی ہوتی ہے، کاش مصطفیٰ کریم کے شہر مدینہ کے اندر مجھے موت آ جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.